السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہو۔ دوستو، آج ہم جس جنگ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جنگ فہد۔ کیا آپ جانتے ہو کہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب رومی سلطنت کے ہزاروں سپاہی شام کی سرزمین پر پانی کے بیچ پھنس گئے تھے، اور ان کے سامنے ایک ایسا لشکر اسلام کھڑا تھا جس کی قیادت وہ مرد میدان کر رہا تھا جسے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہا جاتا تھا۔ ہاں، یہ جنگ ہے جنگ فاہل کی داستان۔ ایک ایسی جنگ جس نے رومی سلطنت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ سال تھا 13 ہجری 634 عیسوی۔ جنگ اجنادین کے بعد رومی فوجیں پسپا ہو چکی تھی، مگر شام کے علاقے فاہل رومی جرنیل ساکوس نے نیا لشکر جمع کر لیا۔ رومی چاہتے تھے کہ اسلامی لشکر کو دریاؤں اور دلدلی زمین میں پھنسا کر ختم کر دیا جائے۔ ادھر مدینہ میں خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے حکم دیا، خالد بن ولید کو شام کی طرف بڑھا دو تاکہ رومیوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ اسلامی لشکر میں سپاہیوں کی تعداد تقریباً 25,000، گھوڑے 8,000، اونٹ 6,000، ہاتھی کوئی نہیں۔ کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ رومی لشکر میں سپاہیوں کی تعداد تقریباً 50,000 سے 60,000 کے درمیان تھی، گھوڑے 10,000 سے زائد تھے، اونٹ نہیں تھے اور ہاتھی بھی نہیں تھے۔ کمانڈر تھا ان کا ساکوس۔ شہر فاہل اردن کے قریب واقع تھا۔ رومیوں نے چالاکی سے زمین کو سیلابی پانی میں بدل دیا تاکہ مسلمان دلدل میں پھنس جائیں۔ بارش کے موسم میں میدان ایک دلدل بن چکا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اپنی مشہور حکمت عملی اپنائی۔ پہلے دشمن کو اس کی چال میں الجھاؤ، پھر اللہ کے نام پر حملہ کرو۔ فجر کا وقت تھا جب حضرت خالد بن ولید نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر! آج رومیوں کا غرور پانی میں بہہ جائے گا۔ مسلمانوں نے دلدل کے کنارے سے حملہ کیا۔ رومیوں نے تیر برسانے شروع کیے، مگر چونکہ وہ پانی میں گھٹنوں تک دھنسے تھے، ان کی صفیں بکھرنے لگیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا دستہ براہ راست حملہ کرنے کے لیے، دوسرا دستہ بائیں جانب سے گھیراؤ کے لیے، تیسرا دستہ رومیوں کے پیچھے جا کر ان کی واپسی کا راستہ بند کرنے کے لیے۔ جب سورج نصف آسمان پر آیا، رومی فوج کی صفیں ٹوٹ چکی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر رومی جرنیل کے سامنے جا پہنچے۔ تلواروں کی گھن گرج سنائی دیتی تھی۔ ایک ہی وار میں ساکوس گھوڑے سے نیچے گرا اور سیف اللہ کی تلوار نے ان کے غرور کا سر کاٹ دیا۔ یہ ہے وہ انجام جو اللہ کے دشمنوں کے لیے مقدر ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اعلان کیا۔ رومی فوج میں افراتفری مچ گئی، کچھ پانی میں ڈوب گئے، کچھ بھاگنے لگے اور کچھ قیدی بنے۔ اسلامی لشکر نے مکمل فتح حاصل کی۔ تقریباً 10,000 رومی ہلاک ہوئے، 6,000 قیدی بنے اور مسلمانوں کے 200 سے کم شہید ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شام کی زمین نے پہلی بار اللہ اکبر کی صدا سنی۔ دوستو، جنگ فاہل صرف ایک میدان کی فتح نہیں تھی، یہ ایمان کی جیت تھی، یقین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی تھی، اور اس بات کا اعلان تھا کہ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو پانی بھی تلواریں بن جاتا ہے اور دلدل بھی راستہ۔ یہی تھا سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا ایمان، اور یہی تھا وہ یقین جس نے رومیوں کی عظیم سلطنت کو جھکا دی۔ اگلی قسط میں ہم چلیں گے شام کی طرف، جہاں حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کے خلاف لڑی جنگ بصرہ، شام کی پہلی اسلامی فتح۔ تب تک ایمان کو تازہ رکھو اور سیف اللہ کی داستانیں یاد رکھو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔